حیدر حیدر عمل آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر حیدر حیدر. خدا نے رسول خدا کو بھیجا، ایک معاشرہ قائم کیا، نور کا معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس میں جو شخص آتا وہ ہدایت پا جاتا. ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر رسول خدا یا امام علی کی حکومت 30 یا 40 سال اور رہ جاتی اور کوئی ان کو شہید نہ کرتا تو معاشرے میں نہ تو کوئی منافق بچتا نہ کافر بچتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاشرہ ہی ایسا بنایا تھا. جب نور ہوتا ہے تو اس کے وجود سے نورانیت صادر ہوتی ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے وجود سے ظلم ہی نکلتا ہے. تو بھائی یہ جو ولایت ہے یہ بنائے گا کون؟ ہم تک پہنچے گی کیسے؟ بھائی کہا کہ آدم سے خاتم تک خدا نے بنایا. بھائی جب آدم سے خاتم تک خدا نے بنایا تو اس کے بعد خدا کیوں نہیں بنائے گا؟ بھائی جب آدم سے خاتم تک بنایا تو بعد میں خدا کہاں نہیں؟ ہم نہیں مانتے. ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ کافی پڑھتے ہوں گے نماز میں، مختلف دعا میں. کیا دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا ہے یہ دعا؟ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. کس سے؟ خدا سے. اور خدا کو اتنی پسند ہے خدا نے قرآن میں رکھ دی. یعنی دو لوگوں کا کلام. دعا کیا ہے؟ یعنی انسان خدا سے کلام کرے اور اتنی خوبصورتی سے کلام کرے، خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن میں رکھ دیا. اس دعا کے آگے کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ وَجْعَلْ لِي، میرے لیے قرار دے، وزیراً، ایک وزیر، من اہلی، میرے اہل میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. اب میں حضرت موسیٰ سے سوال کروں گا، آپ معصوم بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں آپ کی اہلیت میں سے کون ہے، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا بھائی ہے، آپ کو نام بھی معلوم ہے ہارون ہے، تو خدا سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ بھائی خدا سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ بتا رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں، دیکھو میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، اس کے باوجود میں نہیں بنا رہا بلکہ خدا سے کہہ رہا ہوں. ہمیں بھی کہا گیا دیکھو تمہیں حق نہیں ہے اپنے بعد نمائندہ بنانے کا. کیوں؟ کیونکہ تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے اور ہم بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے. تمہیں حق نہیں ہے بنانے کا، اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے. انسان کی کیا فطرت ہے؟ انسان آسانی سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اگر ہم بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو آسانی سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خدا بنائے گا تو ایسا معصوم بنائے گا کہ زندگی میں کبھی کسی گناہ کو انجام نہیں دیا ہوگا. مولا کائنات کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، چیلنج کر رہا ہوں، پوری زندگی کا مطالعہ کریں، کوئی ایک لہجہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی شیعہ کو پڑھ کر یہ ذلت محسوس ہو میرے امام نے کیا کر دیا. بلکہ جس زندگی کے پہلو کو پڑھیں گے فخر ہی فخر محسوس ہوگا. کبھی علی نے اپنے سر کو بتوں کے سامنے نہیں جھکایا، کبھی علی نے رسول خدا کی بات کو ترک نہیں کیا، کبھی علی نے رسول خدا کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا میرے لیے کتاب کافی ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا فلاں نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بلکہ دوسرے کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مولا کائنات کی پوری زندگی پر توجہ کریں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ مولا نے کبھی کوئی ایسا کام انجام دیا ہو جو ان کے بعد آنے والے شیعوں کے لیے کسی بھی طرح سے کمتری کا فیصلہ کرے، بلکہ ہمیشہ شیعہ کے لیے ایک فخر رہا ہے کہ وہ مولا کائنات کے پیچھے چلنے والے ہیں. پوری زندگی کبھی نہیں کیا تو تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے.